جمعیت العلماء ضلع نلگنڈا نے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی سے مطالبہ کیا کہ 2023 کے اسمبلی انتخابات میں اقلیتوں سے کیے گئے تمام وعدوں پر فوری عمل کیا جائے۔ جمعیت نے مائنورٹی سب پلان کے نفاذ، اردو DSC کے اعلان، اردو اساتذہ کی خالی آسامیوں کو پور کرنے اور زیر التواء اسکالرشپ و فیس ری امبرسمنٹ جاری کرنے کا مطالبہ کیا۔ ریاستی صدر مولانا سید شاہ احسان الدین قاسمی نے کہا کہ اقلیتی برادری نے حکومت پر اعتماد کیا تھا، اس لیے حکومت کو اپنی ذمہ داری ادا کرتے ہوئے وعدوں کو عملی شکل دے۔ انہوں نے ائمہ اور معزرین کے اعزازیے کو 12,000 اور معزرین کے اعزازیے کو 10,000 روپے کرنے اور بروقت ادائیگی یقینی بنانے کی بھی اپیل کی۔ جمعیت العلماء نے خبردار کیا کہ اگر مطالبات پر جلد پیش رفت نہ ہوئی تو ریاست بھر کی اقلیتی تنظیمیں، علماء کرام اور عوام آئندہ کے لاحق عمل پر غور کریں گے۔ اس پریس کانفرنس میں ضلعی نائب صدور مفتی سید صدیق احمد مظاہری، مولانا محمد مخدوم، محمد حفیظ خان، مولانا محمد اکبر خان، جنرل سیکریٹری حافظ حسان الدین فرقان کے علاوہ ضلع نلگنڈا کے مختلف منڈلوں کے صدور، جمعیت العلماء کے ذمہ داران اور کارکنان کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ آج 6 اگست ہے۔ ہم لوگ تلنگانہ حکومت سے کچھ مطالبے لے کر کے آئے ہیں۔ انتخابی وعدے فوراً پورے کریں۔ ہم بڑی امیدوں کے ساتھ اور بڑی کوششوں کے بعد ہم لوگوں نے یہ حکومت اقتدار پر لائی ہے، ہماری اس کے اندر بڑی قربانی ہے۔ تو اب اس موقع پر جو وعدے ہم سے کیے گئے تھے وہ بہت سے وعدے اب تک پورے نہیں ہوئے۔ اس سلسلے میں کچھ چھوٹی چھوٹی جھلکیاں یہاں پر پیش کی جا رہی ہیں۔ مطالبہ یہ ہے کہ 2023 کے اسمبلی انتخابات کے موقع پر اقلیتوں، یعنی اس میں سبھی شامل ہیں، مسلمان بھی شامل ہیں، خصوصاً مسلم برادری کے لیے کیے گئے تمام وعدوں کو فوری طور پر پورا کیا جائے۔ تمام اقلیتوں کے آئینی، جمہوری، تعلیمی، معاشی اور سماجی حقوق کا تحفظ حکومت کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ لیکن حکومت کے قیام کے بعد سے متعدد اہم وعدے ابھی تک تشنہ تکمیل ہیں، یعنی مکمل نہیں ہوئے ہیں، جس سے اقلیتوں میں بے چینی پائی جا رہی ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ کانگریس 2023 کے اقلیتی منشور میں مائنارٹیز ڈکلیریشن پر مکمل عمل درآمد کرے اور مائنارٹی سب پلان کو فوری نافذ کیا جائے۔ اقلیتی فلاح و بہبود کے لیے اعلان کردہ 4,000 کروڑ روپے کا بجٹ مکمل طور پر مختصر کر کے شفاف انداز میں خرچ کیا جائے۔ ائمہ معزرین کے اعزازیے میں اضافے کا انتخابی وعدہ پورا کیا جائے۔ 12,000 روپے دینے کا وعدہ کیا گیا تھا۔ پڑوسی ریاست آندھرا پردیش کے اندر 15,000 کا وہاں دیا جا رہا ہے اعزازیہ، مگر یہاں 5,000 دیا جا رہا ہے اور وہ بھی وقت پر نہیں دیا جا رہا ہے، 4 مہینوں کے انتظار کے بعد میں دیا جا رہا ہے۔ وقف املاک کو مکمل تحفظ فراہم کرتے ہوئے ناجائز قبضوں کا خاتمہ، جامع سروے اور ڈیجیٹل ریکارڈ کی تیاری کو یقینی بنایا جائے اور اقلیتی طلباء کی زیر التواء اسکالرشپس اور فیس ری امبرسمنٹ کی تمام بقایا رقم فوری جاری کی جائے۔ خصوصی DSC کے ذریعے اردو اساتذہ کی بھرتی کا وعدہ پورا کیا جائے۔ تمام سرکاری کارپوریشنوں، بورڈز اور اتھارٹیز اور مشاورتی کمیٹیوں میں اقلیتوں کو مناسب نمائندگی دی جائے۔ ہیٹ کرائم اور ہیٹ اسپیچ کے خلاف سخت اور مؤثر قانون بنایا جائے۔ تلنگانہ سے راجیہ سبھا کے لیے آئندہ نشست پر ایک باصلاحیت مسلم نمائندے کو نامزد کیا جائے اور اقلیتوں کی تعلیمی، معاشی اور سماجی ترقی کے لیے اعلان کردہ تمام رفاہی اسکیموں کو بلا تاخیر نافذ کیا جائے۔ حکومت اقلیتوں سے کیے گئے تمام وعدوں کی تکمیل کے لیے واضح ٹائم لائن کا بھی اعلان کرے تاکہ عوام کا اعتماد بحال ہو۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اقلیتوں کے لیے انتخابی وعدوں کو فوری طور پر پورا نہ کیا گیا تو جمعیت العلماء تلنگانہ ریاست بھر میں منظم، مرحلہ وار اور پرامن احتجاجی تحریک شروع کرے گی، جس کی مکمل ذمہ داری حکومت پر عائد ہوگی۔ کانگریس حکومت جو آئے جب سے آپ کے جو ڈیمانڈس ہیں وہ مضبوط کرنے کے لیے وعدہ کر رہے ہیں، ڈیمانڈس کر رہے ہیں، جو کرے تھے وعدے وہ پورا کرو بول کے بول رہے ہیں، ابھی پورے نہیں ہوئے ابھی۔ جی جمعیت علماء ہند کا کردار جو ہے سو الیکشنز میں بہت زیادہ رہا۔ آپ کے ڈیمانڈس مکمل کیوں نہیں ہوئے، کیا تفصیلات ہیں؟ اب یہ حکومت بتائے، اب یہ کومر ریڈی صاحب سے ملتے ہی نہیں، آتے ہیں چلے جاتے ہیں۔
कभी मिल बैठ के बोलते नहीं कि भाई क्या 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 वादे हुए थे और कितने पर अमल हुआ कितना नहीं हुआ। सीएम हाँ, नहीं हम सबसे सीएम साहब से टाइम देते बोले, हाँ सीएम साहब के नोटिस में भी रखे हैं, टाइम देते बोले। हाँ बोल के बोले। और सीएम साहब से अभी तक एक बार हुआ हमारी मुलाकात हुई, हमारे मुतालबात रखे हम, हमारी पूरी जमात गई, हर सूबे हर ज़िले से हमारे जितने बड़े बड़े मेंबर्स थे उन सब को लेकर के हम पहुँचे थे। एक बहुत बड़े शादी खाने में आराम घर के सामने उनसे मुलाकात हुई हमारी, और उन्होंने भी स्पीच दी। हम लोगों ने भी अपने मुतालबे उनके सामने रखे। ये हेड स्पीच और हेड हैरान बेंच के सिलसिले में भी उसी मौके पर बात हुई थी, बाद में उन्होंने रखे आगे। वो एक मुतालबा अभी मुकम्मल तो नहीं हुआ मगर आगे बढ़ाया गया। ప్రెస్ మీట్ ఏర్పాటు చేయడమైనది. మౌలానా సయ్యద్ షా ఎహసానుద్దీన్ రషాదీ ఖాస్మీ అధ్యక్షులు జమేతుల్మా తెలంగాణ స్టేట్ వారు అన్ని జిల్లాల పర్యవేక్షణ చేసిన తర్వాత, అన్ని జిల్లాల సెక్రటరీ ప్రెసిడెంట్ వారందరితోటి వారు సంప్రదించిన తర్వాత ప్రెస్ మీట్ చేయాలనేది ఒక నిర్ణయం చేసుకున్నారు. ఆ ప్రెస్ మీట్లో మనము ఒక పత్రికా ప్రకటన ద్వారానే బహిరంగంగానే చెప్పాలని చెప్పేసి డిసైడ్ చేసి మైనార్టీల రాజ్యాంగ ప్రజాస్వామ్య హక్కుల పరిరక్షణ కోసం డిమాండ్ ఇది. అంటే 2023 సంవత్సరం తెలంగాణ శాసనసభ ఎన్నికల సమయంలో పార్టీ తన ఎన్నికల ప్రణాళిక మరియు మైనార్టీ ప్రకటనలో మైనార్టీలకు ముఖ్యంగా ముస్లిం సమాజానికి అనేక ముఖ్యమైన హామీలు ఇచ్చింది. ఈ హామీల ఆధారంగా మైనార్టీ ప్రజలు కాంగ్రెస్పై తమ విశ్వాసాన్ని వ్యక్తం చేసినారు. మరియు రాష్ట్రంలో న్యాయం సమానత్వం రాజ్యాంగ హక్కులను గౌరవించే ప్రభుత్వం ఏర్పడుతుందని ఆశించారు. తర్వాత ప్రభుత్వం ఏర్పడిన తర్వాత కొన్ని రంగాలలో పురోగతి సాధించినప్పటికీ మైనార్టీలకు సంబంధించిన అనేక ప్రాథమిక హామీలు ఇంకా నెరవేరలేదు. ఈ పరిస్థితి కారణంగా ముస్లిం సమాజంలో ఆందోళన ఆవేదన పెరుగుతున్నాయి. ప్రతి జిల్లాల నుంచి వచ్చి మౌలానా ఎహసానుద్దీన్ గారి అధ్యక్షుల గారికి అడుగుతున్నారు, మనం కాంగ్రెస్ పార్టీ మనం ఎలక్షన్ల కంటే ముందు హామీలు ఇచ్చిన తర్వాత ఈ హామీలు నెరవేర్చకపోవడానికి కారణాలు ఏంటని అడగడమే కాదు, నిలదీయడం కూడా జరుగుతుంది. ఎన్నికల ప్రణాళికలో చేసిన అన్ని హామీలను తెలంగాణ ప్రభుత్వం ప్రాధాన్యత ప్రాతిపదనలు అమలు చేయాలని మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాము. ముఖ్యంగా మైనార్టీల ఉప ప్రణాళిక తక్షణమే అమలు చేయడం ద్వారా మైనార్టీల కోసం ప్రకటించిన 4,000 కోట్ల బడ్జెట్ పారదర్శకంగా సామర్థ్యంగా ఖర్చు చేయాలని ఇమాంలు అంటే ఈ 4,000 కోట్లు అమౌంట్ రిలీజ్ చేస్తున్నారు, కానీ అది ఎక్కడ ఖర్చు అవుతున్నది, ఏమవుతున్నది, ఎక్కడ చేస్తున్నది అనేది కాకుండా ఏ నిర్ధారణ కోసం చేసిరో దానికి కేటాయించడం జరిగితే బాగుంటుంది అనేది. అందులో ఇమాంలు, మౌజన్లు మరియు మతపరమైన సేవలు అందించే వారి గౌరవ వేతనాన్ని పెంచి దానిని సకాలంలో చెల్లించేలా చేయాలి.